اب اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ ہے لہو، یہ ہے لغو، لام غین واو۔ دوسرا ورڈ جو قرآن نے یوز کیا اسی سے ملتا جلتا، وہ ہے لہو، لام ہا واو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 نوٹ کیجئے گا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں قیمت دے کر، کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے دور کر سکیں، اللہ کے رستے سے گمراہ کر سکیں۔ اب لہو الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ ذرا اب اس کی ڈیفینیشن سنیے گا، پھر اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری سناتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی۔ لہو الحدیث ہر وہ چیز، ہر وہ مشغلہ جو دل بہلانے کا مشغلہ ہوتا ہے، جس میں انسان اتنا مصروف ہو جائے کہ دینی فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائے، اللہ اور اس کے احکامات سے بے پرواہ ہو جائے۔ ہر وہ چیز جس کو لو کہتے ہیں کہ وہ چیز انسان کو اپنے اندر اتنا مصروف کر دے، اتنا غرق کر دے، اتنا مشغول کر دے کہ انسان باقی دوسری چیزوں سے بے خبر ہو جائے، غافل ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے۔ آج کے ہماری یہی چیزیں، ہمارے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، اور رنگ برنگے پروگرام ہیں، اور پھر یہ ہے کہ داستانیں، افسانے، ناول، گانا بجانا اور نت نئے چیزیں جو ہیں وہ ہر وقت ہم انہی چیزوں میں مصروف ہیں، اللہ کے احکامات اور دیگر چیزوں کی پرواہ تک نہیں ہے۔ اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے روح المعانی، اس میں وہ امام حسن بصری کی ڈیفینیشن نقل کرتے ہیں کہ امام حسن بصری نے لہو الحدیث کی تعریف کیا کی ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کل ما شغلک عن عبادت اللہ و ذکری، لہو الحدیث ہر اس بات کو، ہر اس کام کو کہتے ہیں، ہر اس ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں جو آپ کو نیکی سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے دور کر دے، جیسے من السمری قصے کہانیاں، والاضاحیک ہنسی مذاق کے پروگرام، اور پھر والخرافات اور دیگر قسم کی فضولیات، والغنا اور موسیقی اور میوزک وغیرہ، ونحویہا اور اس طرح کی دیگر چیزیں، وہ ساری لہو الحدیث میں آتی۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ کہ جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ لوگوں میں پھیلائیں، عام کریں، اور لوگ اللہ کے ذکر سے دور ہو جائیں، قرآن سے ہٹ جائیں، نیکی اور خیر سے دور ہو جائیں، سنجیدگی اور مقصدیت سے دور ہو کر فضولیات میں ہی پڑے رہیں۔ اس کی اگر آیت کی آپ بیک گراؤنڈ سٹوری نوٹ کرتے ہیں تو مزید بات کلیئر ہو جائے گی آپ کے سامنے انشاءاللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مکی زندگی کا ابتدائی دور ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو قرآن سناتے، اور قرآن کی جو لذت اور چاشنی اور حلاوت ہوتی تھی، جو سرور اور مزہ ہوتا تھا، سننے والوں پر ایک اثر ہوتا تھا قرآن کا، اور پھر سنانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو کیا ہی کہنے۔ تو لوگ جب بھی کوئی قرآن سنتا تو قرآن کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا اور اسلام قبول کر لیتا تھا، تو مشرکین مکہ کو یہ چیز بڑی کھٹکتی تھی کہ یہ کیا کیا جائے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ نظر بن حارث تھا، مکہ کا ایک رئیس تھا قریش کا، اس نے کہا میرے پاس ایک پلان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے لوگ محمد کے پاس جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عراق اور ایران گیا اور وہاں جا کے شاہان عجم کے قصے اور داستانیں، اسفن یار اور رستم کی کہانیاں وہ ساری لے کر آیا، خرید کر لایا، اور مکے میں آ کے اس نے جو ہے وہ قصہ گوئیوں کی محفلیں شروع کر دی، داستان گوئیوں کی محفلیں، مجلسیں لگا دی اس نے۔ اور عبداللہ بن عباس تو بیان کرتے ہیں، یہ رحیق المختوم وغیرہ میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل مل جائے گی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک لونڈی جو گانے والی تھی، رقاصہ تھی، اس کو بھی لے کر آیا خرید کر، اور اس نے آ کے محفلیں سجا دی، ادھر داستان گوئی ہو رہی ہے، ادھر جو کانسرٹس ہو رہے ہیں، ادھر فلاں فلاں۔ اب لوگ یہی چیز چاہتے ہیں، لوگ اس طرح کی مستیاں چاہتے ہیں، اب لوگ ادھر مصروف ہو گئے، اور یہ ہے کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام قرآن پڑھ رہے، ادھر کو جا نہیں رہا۔ تب یہ آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث خرید کر لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو قرآن سے ہٹا سکیں، دین سے ہٹا سکیں، نیکی اور خیر سے ہٹا سکیں۔ اور یہ تاریخ میں صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے نظر بن حارث کا، بلکہ تاریخ پڑھیے تو آپ کو کئی ایسے واقعات ملیں گے کہ جس میں لوگوں نے اس طرح کی چیزیں خریدیں اور لوگوں کو اس میں مشغول کیا، موسیقی کی محفلیں اور اس طرح کے پروگرام، تاکہ لوگ ان چیزوں میں ہی مصروف ہو جائیں اور ان کی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہ رہے اور کسی سنجیدہ مسئلے پر سوچ ہی نہ سکے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی معاملہ ہے، ہر وقت یہ موبائل ہے، موبائل میں آپ گن نہیں سکتے کتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، گن نہیں سکتے آپ۔ پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن ہے، پھر اس کے بعد سیٹلائٹ چینلز، پھر اس کے بعد جو ان پہ نت نئے پروگرام، رنگ برنگی جو اس میں جو چیزیں، اور پھر یہ ہے کہ سپورٹس ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، ان چیزوں کے نام پر کیا کچھ
کہ ہر وقت عوام کو بس انہی چیزوں کے اندر موج مستی کے اندر لگائے رکھو، ان کو کبھی بھی یہ سوچ بھی نہ آنے دو ان کے ذہنوں میں کہ ہم کون ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارے رب نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا، ان کو یہ سوچنے کی مہلت ہی نہ دو. یہ پوری پلاننگ ہے، اسی آیت کے تحت آئے گی یہ ساری چیزیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ بغیر علم کے، بغیر کسی سنجیدگی اور متانت کے ان چیزوں میں لوگوں کو لگائے رکھو تاکہ لوگوں کے اندر سنجیدگیاں ختم ہو جائیں اور لوگ ہر وقت جو ہے انہی فضولیات کے اندر جو ہے وہ بچوں کی طرح حرکتیں کرتے رہیں، اور 70 سال کا بھی ہو کہ اسی طرح بچوں جیسی حرکتیں کرتا رہے.